أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد وقال الله عز وجل سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. جیسا کہ سورہ نور کی تفسیر ہے، سب سے پہلے اس صورت کا نور نام کیسے رکھا گیا ہے اسی صورت میں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے. اللہ نور السماوات والارض، نور کا لفظ آ کر اسی صورت میں، اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ النور رکھا گیا. اس صورت میں بعض مفسرین نے اس صورت کا نام اگر ہوئے تو سورۃ الاسرا بھی ہو سکتا ہے، خاندان والی صورت، اسرا خاندان. اگر مفسرین نے کہا کہ اگر اس صورت کا نام اگر رکھا جائے تو یہ نام بھی ہو سکتا ہے کہ سورۃ الاسرا، یعنی کہ خاندان والی صورت، کیونکہ اس میں کئی مسائل جو ہے اس میں ذکر ہیں. اس صورت کے متعلق عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علموا نساءکم سورۃ النور. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم اپنی عورتوں کو سورہ نساء کی تفسیر پڑھاؤ. یہ بڑی عظیم صورت ہے، اس صورت کی کوئی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ، ایک ایسی صورت ہے انزلنا، اللہ نے اس کو نازل کیا، یعنی کہ ہر صورت اللہ نے نازل کیا، لیکن خاص اس صورت جو ہے نا کیونکہ بڑی عظیم صورت ہے، اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ ہم نے اس صورت کو نازل کیا. وفرضناها، ہم نے اس میں کئی چیزیں واجب کیا، آپ پر فرض کیا. وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا فیہا، اس صورت میں آیات بینات، واضح آیتیں، اس صورت پہ جو ہے نا واضح آیتیں ہیں. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یعنی کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ ایک عظیم صورت ہے جس کو اللہ نے نازل کیا، اس میں کئی واضح نشانیاں ہیں، آیتیں ہیں، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. دیکھیے اس میں کئی مسائل ہیں، اس صورت میں کئی احکام و مسائل جو نا اس صورت میں ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 2 میں کیا مسئلہ ذکر کرتے ہیں؟ پہلا جو مسئلہ ہے آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرد عورت جس کی شادی نہیں ہوئی، اگر کوئی مرد عورت جس کی شادی نہیں ہوئی اگر وہ زنا کرتے ہیں تو ان کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے مارے جائیں گے. 100 کوڑے مارے جائیں گے. 100 کوڑے مطلب جیسا کہ اس زمانے میں جو بکری بیل کو جو مارتے ہیں نا، اس یعنی کہ اتنی زور سے بھی نہیں کہ جو نا پھٹ جائے جسم، نہیں مارے تاکہ ان کو تکلیف ہو. یعنی کہ جو غیر شادی شدہ ہے، جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، اگر وہ زنا کرتے ہیں ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، یہ سزا ہے. ایک اور سزا جو حدیث میں آ کر ہے، ان کو 1 سال تک گاؤں سے دور کر دیں گے. جیسے کہ زید نے شادی نہیں ہوئی ہے، اگر اس نے زنا کیا ہے نعوذ باللہ تو اس کو 100 کوڑے ماریں گے، اسے اپنے گاؤں سے دور کر دیں گے. اسی طرح جو عورت ہے اس کو دور نہیں کریں گے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کو نہیں، صرف مرد کو جو ہے نا جس ماحول میں اس نے زنا کیا ہے، جہاں اس نے زنا کیا ہے، 100 کوڑے مارنے کے بعد اسے جو نا دور کر دیں گے. یہ مسئلہ جو نا اس آیت میں ذکر ہے. دوسرا مسئلہ، جس کی شادی ہوئی ہے اگر وہ مرد وہ عورت اگر زنا کرتی ہے نعوذ باللہ، ان کی سزا کیا ہے؟ پتھر پھینک کے ماریں گے یہاں تک کہ ان کی موت ہو جائے. اس کے بارے میں آیت تھی قرآن میں لیکن بعد میں اٹھا لیا گیا، لیکن اس کا حکم باقی ہے. وہ آیت کون سی ہے؟ الشیخ والشیخوخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ. اگر کوئی شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت اگر زنا کرتی ہیں تو فرجموہما، ان کو رجم کریں گے، یعنی کہ پتھر پھینک کے ماریں گے یہاں تک کہ ان کی موت ہو جائے. یعنی کہ اگر شادی نہیں ہوئی ہے، اگر وہ لوگ زنا کرتے ہیں نعوذ باللہ، ان کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے ماریں گے، ان کو گاؤں سے 1 سال تک دور کر دیں گے. جن کی شادی ہوئی ہے اگر وہ زنا کرتے ہیں ان کو پتھر پھینک کے ماریں گے یہاں تک کہ ان کی موت ہو جائے. دیکھیے ترجمہ، الزانیہ، زنا کرنے والی عورت. سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ زانیہ، زنا کرنے والی عورت، کیونکہ مفسرین نے فرمایا کہ عورت ہی سے زنا شروع ہوتا ہے. اگر وہ بے پردہ باہر نکلتی ہے، خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے
تو وہیں سے زنا شروع ہوتا ہے. اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ الزانیہ زنا کرنے والی عورت والزانی زنا کرنے والا مرد، یعنی کہ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، اگر وہ لوگ زنا کرتے ہیں فجلدو کوڑے ماریں گے کل واحد منہما ان دونوں کو. کتنے کوڑے؟ 100 جلد 100 کوڑے ماریں گے. اتنا زور سے نہیں کہ ان کی ہڈی نہیں مارنا ہے، زیادہ تکلیف نہیں ہونا، لیکن ان کو احساس ہو کہ ہم نے غلطی کی ہے. 100 کوڑے مارے جائیں گے. اچھا، پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ولا تأخذکم تم نہ لو بہما ان دونوں کو رأفہ محبت فی دین اللہ اللہ کے دین میں. یعنی کہ دو لوگ آئے، جیسے کہ میں بادشاہ ہوں مثال کے طور پر، میرے پاس آتے ہیں دو لوگ زنا کیے ہیں. میں کیا کروں؟ نہیں چھوڑ دو، اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ان کو مارنا اچھا نہیں لگتا ہے، کیونکہ عورت ہے، ان کو مارنا اچھا نہیں لگتا ہے. نہیں، یہ اللہ نے فرمایا کہ رأفہ، ایسی محبت مت دکھاؤ، ایسی محبت مت دکھاؤ جس کی وجہ سے آپ جو ہے نا ان پر کوڑے ہی مارنا چھوڑ دو. نہیں، ایسی محبت نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ بادشاہ محبت میں آ کے نہیں ان کو مت مارو کوڑے، نہیں ایسا نہیں بول سکتا بادشاہ، جائز نہیں ہے. بادشاہ کے لیے جائز نہیں ہے کہ محبت میں آ کر جو ہے نا یہ بولنا کہ نہیں ان کو کوڑے مت مارو، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، یہ کوڑے مارنے کا حکم کس پر ہے؟ وہ گاؤں جہاں اسلامی کنٹری ہو، جیسا کہ سعودی عرب ہے، اسلامی کنٹری ہو، بادشاہ مسلمان ہو، وہ بادشاہ حکم دے گا. یا ہم لوگ نہیں، یا کوئی زنا کرتا ہے کوئی ایک انسان، نہیں چلو اسے جو نا قتل کرنا ہے، نہیں، یہاں نہیں چلے گا. جہاں اسلامی کنٹری ہو، اسلامی بادشاہ ہو، اگر وہ حکم دیتا ہے تو جب جو ہے نا ہم سے 100 کوڑے ماریں گے، اگر شادی شدہ ہے تو قتل کریں گے. ہم اور آپ جو ہے نا یہاں نہیں کر سکتے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو جو ہے نا تم ایسا مت کرو جو ہے نا تم چھوڑ دو، چلو ان پر اسے بولتے ہیں کہ حد جاری کرنا، نہیں ان پر حد جاری مت کرو، ان کو کوڑے مت مارو، ایسا مت کرو. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ 40 سال ایک گاؤں میں بارش ہونے سے بہتر یہ ہے تم جو ہے نا اللہ کے حکم کو جاری کرو. یعنی کہ 40 سال ایک گاؤں میں بارش ہونے سے بہتر یہ ہے تم جو ہے نا اللہ کے حکم کو جاری کرو، جو اللہ نے کہا تم اس کو کرو. رحم آ کر نہیں وہ ہمارے ریلیشن میں ہی نہیں. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے فاطمہ اگر تو بھی چوری کری تو میں تیرا ہاتھ بھی کٹ کر دوں گا. یہاں یہ نہیں محبت نہیں دکھائیں گے، نہیں یہ ہمارے خاندان کی، نہیں. وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ محبت نہیں چلے گا. اب عذاب دینا ہے. شادی شدہ مرد ہے، اگر وہ زنا کرتا ہے تو قتل ہے. شادی نہیں ہوئی ہے، اگر ایسی عورت اور ایسا مرد زنا کرتا ہے اس کو 100 کوڑے ماریں گے. مارتے وقت کہاں؟ میدان میں لائیں گے، میدان میں کھڑا کریں گے، اطراف مومنوں کو مسلمانوں کو جمع کریں گے، جمع کر کے جو نا قتل اس کو جو نا 100 کوڑے ماریں گے. یعنی تو شادی شدہ ہے تو اس کو قتل کریں گے تاکہ تمام لوگ اس کو دیکھیں. کیوں تمام لوگ دیکھیں؟ تاکہ ان کو عبرت حاصل کر دیکھیں بہت عظیم گناہ ہے، اس سے ہم کو دور رہنا چاہیے. اس کے بعد آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ الزانی زنا کرنے والا مرد لا ينکح نہیں زنا کرتا الا مگر زانیہ زنا کرنے والی عورت سے، او مشرکہ یا مشرک عورت سے. یعنی کہ ایک انسان ہے، رمیش ہے، کس سے زنا کرتا ہے؟ زنا کرنے والی عورت سے یا کافر سے زنا کرتا ہے. اسی طرح والزانیہ زنا کرنے والی عورت کس سے زنا کرتی ہے؟ لا ينکح زنا نہیں کرتی ہے الا مگر زانین زنا کرنے والا مرد یا مشرک سے. یعنی کہ ایک انسان ہے نعوذ باللہ زنا کرتا ہے. اب کس سے زنا کرتا ہے انسان؟ ایسی عورت سے جو زنا کرنا چاہتی ہے. اسی طرح ایک عورت ہے وہ کس سے زنا کرنا چاہتی ہے؟ ایسا مرد جو زنا کرنا چاہتا ہے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. آسان ترجمہ ہے، جو ایک ترجمہ کافی ہے انشاءاللہ. یعنی کہ زنا کرنے والا انسان کس سے زنا کرتا ہے؟ ایسی عورت سے جو زنا کرنا چاہتی ہے یا مشرک سے. یا زنا کرنے والی عورت کس سے زنا کرتی ہے؟ ایسا مرد سے جو زنا کرنا چاہتا ہے یا ایسی عورت سے جو زنا کرنا چاہتی ہے. اچھا، اس کے بعد اللہ نے کہا وحرمت اللہ نے حرام کیا زنا کو علی المؤمنین مومنوں پر. وحرم ذالک اس کا 2 ترجمہ ہے. وحرم اللہ نے حرام کیا، ذالک اس کو علی المؤمنین مومنوں پر. ایک ہے کہ مومنوں پر زنا حرام ہے، ایک ترجمہ یہ ہے. دوسرا مومنوں پر حرام ہے کہ کسی زانیہ سے شادی کریں. ایک عورت ہے، پاک دامن عورت ہے، وہ چاہتی ہے کہ
ایک زانی مرد سے شادی کرے؟ اللہ نے کہا کہ نہیں، حرام ہے. ایک پاک دامن عورت جو ہے نا کسی زانی مرد سے شادی نہ کرے. اسی طرح ایک پاک دامن شوہر جو ہے نا کسی زانی عورت سے شادی نہ کرے. اللہ نے زانیوں سے شادی کرنے کو اللہ نے حرام کہا ہے. آسان ترجمہ ہو گیا. آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے زنا کرنے والا مرد اس سے زنا کرتا ہے جو عورت زنا کرنا چاہتی ہے. اسی طرح زنا کرنے والی عورت کس سے زنا کرنا چاہتی ہے؟ وہ مرد جو زنا کرنا چاہتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ مومنوں پر جو ہے نا بدکار عورتوں سے زنا کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 4 اور 5 میں اجنبی عورت اور اجنبی مرد، اجنبی عورت اجنبی مرد کے بارے میں ذکر ہے. یعنی کہ ایک شوہر بیوی کا ایک اجنبی ہے، زید ہے، وہ کہتا ہے دیکھیں توبہ جو عورت ہے اس نے زنا کی ہے. توبہ اس کی بیوی نہیں ہے لیکن ایسے ہی معاشرے میں ایک پاک دمن عورت تھی توبہ. زید بولتا ہے جناب توبہ نے زنا کی ہے. اب زید کو کیا کرنا ہے؟ 4 گواہ لے کر آنا ہے. زید ایک گواہ ہے اور 3 گواہ ہونا چاہیے. عمر زید بادشاہ کے پاس آئے گا، بادشاہ بولے گا کہ 4 گواہ لاؤ، تو زید جو نا 4 لوگ، زید کا ایک گواہ ہوگا. پھر زید عمر کو لے کر آئے گا، عمر بھی گواہی دینا ہے، ابو بکر، عثمان، یعنی کہ 4 لوگ آنا ہے، آپ کو بادشاہ کے سامنے گواہی دینا ہے دیکھیں توبہ نے زنا کی ہے. یہ بات ہے. اگر زید 4 گواہ لے کر نہیں آتا ہے، زید نے توبہ پر تہمت لگا دیا، توبہ ایک پاک دمن عورت تھی معاشرے میں، زید نے توبہ پر تہمت لگا دیا. اب زید جو ہے نا وہ توبہ کرنا، یعنی کہ زید جو ہے نا اگر وہ 4 گواہ نہیں لاتا ہے تو زید کو 3 سزا ملے گی. کیا سزا؟ فجلدوہم 80 جلدہ، زید کو 80 کوڑے ماریں گے، 80 کوڑے ماریں گے زید کو. دوسرا، زید کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی. تیسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ زید ایک گنہگار انسان ہوگا. زید ایک گنہگار انسان. دیکھیے ترجمہ، والذین جو یرمون تہمت لگاتے ہیں المحصنات، ایک پاک دمن عورت ہے. زید جو ہے نا دیکھتا ہے کہ ایک پاک دمن عورت ہے، کون سے؟ توبہ، اس پر زنا کی تہمت لگاتا ہے. اللہ نے کہا کہ ثم پھر لم یاتو، اگر وہ نہیں لاتا ہے باربعۃ شہداء، 4 گواہ. اب زید جب توبہ پر تہمت لگایا زنا کا تو زید کو 4 گواہ لے کر آنا ہے. کس کے پاس؟ بادشاہ کے پاس. یہ بھی کہاں ہوگا؟ جہاں اسلامی کنٹری ہو، جیسے سعودی عرب وغیرہ میں، وہاں کے بادشاہ کے پاس لائے گا. اگر زید 4 گواہ نہیں لاتا ہے تو زید کے لیے 3 گناہ ملے گے. ایک فجلدوہم، پس تم زید کو کوڑے مارو، 80 کوڑے جلدہ، زید کو 80 کوڑے مارا جائے گا. کیوں؟ تو نے ایک پاک دمن عورت پر تہمت لگائی. 80 کوڑے مارے جائیں گے. دوسرا نقصان زید کے لیے، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، زید کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی. کبھی بھی زید کی گواہی جو نا قبول نہیں کی جائے گی. تیسرا جو نقصان، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ زید فاسق ہے، گنہگار ہے. اسی طرح اس کا ایک اور ترجمہ، توبہ ہے، معاشرے میں ایک پاک دامن مرد ہے، زید ہے. توبہ کہتی ہے کہ دیکھیں زید نے زنا کیا، شوہر بیوی نہیں ہے لیکن دوسرے. توبہ کہتی دیکھیں زید نے زنا کی ہے. اب توبہ کے لیے 4 گواہ لے کر آنا ہے. اگر توبہ 4 گواہ لے کر نہیں آتی ہے، توبہ کے لیے بھی 3 سزا ہے، 100 کوڑے مارے جائیں گے. اسی طرح توبہ کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی. تیسرا جو حکم ہے کہ توبہ جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ فاسقوں میں سے ہوگی، گنہگاروں میں سے ہو جائے گی. اگر وہ دونوں اگر توبہ کرنا چاہتی تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا. الا الذین تابوا، مگر جو توبہ کرے من بعد ذلک، اس کے بعد. لیکن زید چاہتا ہے کہ اب توبہ کرے تو زید توبہ کر سکتا ہے. وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح کرے. وہ اصلحو کا معنی کیا ہے؟ زید نے توبہ پر تہمت لگائی، پھر زید اگر توبہ کرنا چاہتا ہے تو زید بولے گا کہ نہیں، ایک توبہ ایک پاک دامن عورت ہے، میں نے خامخواہ اس پر تہمت لگا دی تھی. توبہ کرے گا اور ساتھ میں جو ہے نا معاشرے میں اعلان کرے گا دیکھیں توبہ ایک نیک عورت ہے. اسی طرح اگر توبہ زید پر تہمت لگاتی ہے تو اگر توبہ
توبہ کرنا چاہتی ہے تو معاشرے میں کھڑے ہو کے کہے گی میں نے خواہ مخواہ زید پر تہمت لگائی ہے، جبکہ زید ایک نیک اور بندہ ہے۔ جب وہ توبہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو مسئلہ ہے، اگر شوہر، اس کے بعد والی آیت کو آیت الملاعنہ بولتی ہے، یعنی کہ آیت اللعان، لعان والی آیت، لعان کا مطلب آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کرنا ہے، یعنی کہ یہاں معلوم ہوا کہ اجنبی مرد اگر کسی عورت کو دیکھتا ہے کہ زنا کرتی ہے نعوذ باللہ، تو اجنبی مرد جو ہے نا بادشاہ کے بعد جا کے بولے گا اور 4 گواہ لائے گا۔ اچھا، اگر کوئی شوہر دیکھتا ہے بیوی کو زنا کرتے ہوئے، اگر کوئی شوہر دیکھتا ہے بیوی کو زنا کرتے ہوئے نعوذ باللہ، شوہر 4 گواہ نہیں لائے گا، بلکہ شوہر سیدھا کہاں جائے گا؟ بادشاہ کے پاس جائے گا، بادشاہ کے پاس جائے گا، جا کر بولے گا کہ میں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بادشاہ بولے گا کہ قسم کھا، تو شوہر 4 مرتبہ قسم کھائے گا، اللہ کی قسم میری بیوی نے زنا کی ہے، اللہ کی قسم میری بیوی نے زنا کی ہے، اللہ کی قسم میری بیوی نے زنا کی ہے، اللہ کی قسم میری بیوی نے زنا کی ہے۔ 4 مرتبہ شوہر قسم کھا لیا، 5ویں مرتبہ بادشاہ بولے گا دیکھیے 5ویں مرتبہ تو خطرناک ہے۔ اچھا چلیے، 5ویں مرتبہ شوہر کہتا ہے اگر میں جھوٹا ہوں مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور بیوی آئے گی اور بیوی کہے گی، اب بیوی کی بھی قسم کھانا ہے کیونکہ شوہر نے بیوی پر تہمت لگائی، اور بیوی کیا بولے گی؟ اللہ کی قسم میں یہ کہتی ہوں کہ میں نے زنا نہیں کی ہے، میرا شوہر جھوٹا ہے۔ بیوی بولے گی اللہ کی قسم میں نے زنا نہیں کی ہے، میرا شوہر جو ہے نا جھوٹا ہے۔ پھر 4 مرتبہ ایسے ہی بولے گی، بیوی بولے گی کہ اللہ کی قسم میں نے زنا نہیں کی ہے، میرا شوہر جھوٹا ہے، اللہ کی قسم میں نے زنا نہیں کی ہے، میرا شوہر جھوٹا ہے۔ 5ویں مرتبہ بادشاہ بولے گا کہ دیکھیے خطرناک ہے، 5ویں مرتبہ قسم کھانے سے پہلے سوچ لے، یہ بہت خطرناک ہے۔ پھر 5ویں مرتبہ بیوی قسم کھاتی ہے اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غصہ اور اللہ کا غضب نازل ہو، اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غصہ اللہ کا غضب نازل ہو۔ یہ دونوں قسم کھا لیے، ادھر شوہر بھی قسم کھا لیا، بیوی بھی قسم کھا لی، دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اسے بولتی ہیں کہ آیت اللعان، ہمیشہ ہمیشہ دونوں جدا ہو جائیں گے۔ یہ جو بچہ ہے وہ کس کے پاس جائے گا؟ ماں کے پاس، کیونکہ الولد للفراش، بچہ کس کا ہوگا؟ ماں کا ہوگا، جو حدیث میں آ کر ہے وہی جو نا اس آیت میں بتایا گیا ہے۔ دیکھیے صرف ترجمہ آپ دیکھ لیں گے، صرف مسئلہ یاد رکھے تو کافی ہے اس کا، یعنی کہ اگر اجنبی مرد جو ہے نا کسی کو دیکھتا ہے زنا کرتے ہوئے تو بادشاہ کے بعد 4 گواہ لے کر جانا ہے۔ زید دیکھتا ہے کہ کسی نے زنا کی ہے تو بادشاہ کے بعد جائے گا، زید بولے گا کہ دیکھنا میں نے ایک اجنبی عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، 4 گواہ لائے گا۔ اسی طرح اگر شوہر دیکھتا ہے کہ بیوی کو زنا کرتے ہوئے تو شوہر جا کر بادشاہ کے بعد 4 قسم کھائے گا اور 5ویں مرتبہ بولے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر بیوی آ کر کہے گی، وہ بھی 4 مرتبہ قسم کھائے گی کہ میں نے زنا نہیں کی ہے، اور 5ویں مرتبہ بیوی بولے گی اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتا، دیکھیے صرف ترجمہ دیکھ لیجئے، وہ مسئلہ جو ہے نا وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ دیکھیے والذین جو یرمون، جو تہمت لگاتی ہیں ازواجہم، ان کی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اب گواہ جو ہے نا خود کو دینا ہے، خود جو ہے نا گواہی لانا ہے، خود جو ہے نا گواہی دینا ہے۔ کتنے گواہی؟ خود گواہ، یعنی کہ خود جو ہے نا گواہی دینا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ فشہادت احدہم، ان میں کا ہر ایک، 4 مرتبہ شہادات باللہ، اللہ کی قسم کھا کے کہنا ہے۔ شوہر 4 مرتبہ قسم کھائے گا کہ میری بیوی نے زنا کی ہے، اس طرح شوہر 4 مرتبہ قسم کھائے گا انہ لمن الصادقین، شوہر بولے گا کہ میں سچا ہوں، میری بیوی نے زنا کی ہے۔ والخامسہ، 5ویں مرتبہ شوہر بولے گا ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر وہ جھوٹا ہے۔ شوہر خود بولے گا 5ویں مرتبہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب ویجرأ عنہا العذاب، ویجرأ دور کرے گی، عنہا اس کا، العذاب یعنی کہ بیوی اپنے عذاب کو کیسے دور کر سکتی ہے، یعنی کہ اگر شوہر نے قسم کھا لیا تو بیوی کو کیا کریں گے؟ اب بیوی نے زنا کی ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ معلوم ہے کہ شادی شدہ مرد اور زنا کرتی ہیں ان کی سزا قتل ہے۔ بیوی اپنی سزا کو کیسے دور کرے گی؟ اگر بیوی 4 مرتبہ قسم نہیں کھاتی تو بیوی کو قتل کریں گے، کیونکہ شادی شدہ مرد زنا کرے تو اس کی سزا قتل ہے۔ اگر بیوی اپنے آپ سے عذاب کو کیسے دور کرے گی، اپنے آپ سے قتل کو کیسے دور کرے گی؟ ان تشہد 4 شہادات باللہ، یہ بیوی بھی جو ہے نا 4 مرتبہ قسم کھائے گی،
بولے گی کہ اللہ کی قسم میں نے زنا نہیں کی ہے، میرا شوہر جھوٹا ہے. 4 مرتبہ شوہر بیوی بولے گی. والخامسہ 5ویں مرتبہ بیوی بولے گی ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو. اگر میں جھوٹی ہوں اللہ کا غضب مجھ پر نازل ہو. اگر وہ سچا ہے، میرا شوہر سچا ہے، اگر میں جھوٹی ہوں تو جو نا مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اس کی رحمت نہ ہوتی. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے جو نا ہر مسائل کو اللہ نے واضح انداز میں ذکر کر دیا. یہ اللہ کا فضل ہے. یعنی کہ اگر کوئی زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت، یعنی کہ شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت اگر زنا کرتی ہے، اس کی سزا جو ہے نا قتل ہے شریعت میں. اسی طرح ایسے مرد اور ایسی عورت جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، اگر وہ زنا کرتی ان کی 2 سزا ہے. ایک 100 کوڑے ماریں گے اور 1 سال تک گاؤں سے دور کر دیں گے، لیکن عورت کو نہیں کریں گے، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا. دوسرا جو مسئلہ، یعنی کہ یہ سب اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے پورے مسائل کو اللہ نے یہاں ذکر کر دیا. دوسرا جو مسئلہ کہ زنا انسان کسے کرتا ہے؟ جو زانیہ ہے سے. ایک مرد ہے کسے زنا کرتا ہے؟ زنا کرنے والی عورت سے. ایک عورت ہے کسے زنا کرتی ہے؟ زنا کرنے والے مرد سے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جو زانیہ ہے مومن جو ہے نا اس سے شادی نہ کرے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مسئلہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں یہاں کہ اگر دیکھیں پاک دامن عورت پر کوئی تہمت لگاتے ہیں، اگر کوئی مرد جو ہے نا ایک پاک دامن عورت پر تہمت لگاتا ہے تو وہ مرد جو ہے نا 4 گواہ لے کر آئے گا. اگر وہ 4 گواہ لے کر نہیں آئے تو جو ہے نا مرد کو 3 نقصان ہوگا. ایک 80 کوڑے ماریں گے، ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. تیسرا جو نقصان ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ گنہگاروں میں ان کا شمار ہوگا، لیکن توبہ کرنا تو کر سکتا ہے. اسی طرح کوئی عورت ہے پاک دامن مرد پر تہمت لگاتی ہے زنا کا، تو عورت کو 4 گواہ لے کر لانا پڑے گا. اگر وہ عورت 4 گواہ نہیں لاتی ہے تو جو ہے نا عورت کو بھی 80 کوڑے ماریں گے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، جو ہمیشہ ہمیشہ گنہگاروں میں ہو جائے گی. اگر وہ توبہ کرنا چاہتی ہو تو کر سکتی ہے. آخر میں اللہ نے آیت اللعان اللہ نے فرمایا، یعنی کہ نعوذ باللہ اگر کوئی شوہر دیکھتا ہے کہ بیوی نے زنا کی ہے تو شوہر بادشاہ کے بعد جا کر کہے گا میں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. 4 مرتبہ قسم کھا کے بولے گا اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے. 4 مرتبہ بولے گا. 5ویں مرتبہ شوہر خود بولے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت نازل ہو. پھر اس کے بعد بیوی آ کر بولے گی میں نے اللہ کی قسم زنا نہیں کی ہے، میرا شوہر جو نا جھوٹا ہے. 4 مرتبہ بیوی بولے گی. 5ویں مرتبہ بیوی بولے گی اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب مجھ پر نازل ہو. شوہر پر اللہ کی لعنت، بیوی ہو تو 5ویں مرتبہ بولے گی مجھ پر اللہ کی لعنت نازل ہو، اللہ کی غضب جو نا مجھ پر نازل ہو. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو اللہ نے واضح کر دیا. وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ تواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. یعنی کہ کتنا بھی گناہ ہو جائے اللہ توبہ قبول کرے گا. تواب ہے اللہ تعالیٰ. حکیم، جو بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. حکیم، اللہ نے کہا کہ شادی شدہ مرد عورت زنا کرتی ہیں ان کی سزا قتل ہے. حکیم یعنی کہ اللہ کا فیصلہ جو نا ہے اللہ کا فیصلہ. یہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو نا کیسا ہے فیصلہ ہے، بہت ظلم ہے نا. حکیم ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. الحمدللہ یہاں تک آج ہماری تفسیر ہوئی سورہ نور آیت نمبر 10 تک.